ہمارے وطن عزیز پاکستان کے لوگ بہت بھولے ہیں۔ یہ خود کو بہت چالاک سمجھتے ہیں اور غلط فہمی جو ہے کافی دیر سے انہوں نے پالی ہوئی ہے۔ لیکن اس میں جو ہے وہ شاید کچھ حد تک ان کا اپنا قصور بھی ہے کہ یہ خود کو چالاک تو سمجھتے ہیں، لیکن اوورآل جو ہے یہ بہت بھولے ہیں۔ مثال کے طور پہ پاکستان میں جو ہے وہ پچھلے دنوں میں ایک دوست کہہ رہا تھا کہ یار سیلاب آ گیا ہے، بہت بڑی آفت آ گئی ہے پاکستان میں، تو اتنے جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا حصہ سیلاب میں ڈوب گیا ہے۔ تو یہ تو آفت آئی ہے اللہ کی طرف سے، تو اس میں جو ہے وہ پاکستانیوں کا تو کوئی قصور نہیں، تو لہٰذا جو ہے وہ ہم اب اور زیادہ کرائسس میں آ جائیں گے، معاشیت اور زیادہ نیچے گر جائے گی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یار تم بہت بھول رہے ہو۔ مطلب دیکھیں پاکستانی جو ہے وہ سیلاب آنے کو آفات سمجھتے ہیں۔ ہم جب بچے تھے تب بھی ہمیں یہی بتایا جاتا تھا کہ جی سیلاب آ گیا اور یہ اللہ پاک کی طرف سے بڑی آفت ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک چیز کے جو ہے وہ پروس اینڈ کونز ہوتے ہیں، ہر ایک چیز کا ایک فائدہ ہے، ایک نقصان ہے۔ اٹ ڈیپینڈس کہ آپ اس کو کس طرح لیتے ہو۔ وہ جو کامیابی پر چلنے والے لوگ ہیں ان کی طرف لوگ جو ہے وہ اینٹیں پھینکتے ہیں، کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں میری قسمت ہی بڑی بری تھی، لوگوں نے میری جو ہے وہ کامیابی کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی تو وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے راستے پہ جو ان کو لوگ اینٹیں یا پتھر پھینکتے ہیں، وہ ان پتھروں اور اینٹوں کا اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وہ انہی کے سٹیپس بنا کے تو اپنی کامیابی تک پہنچ جاتے ہیں، ان سٹیپس کو، ان پتھروں کو، ان اینٹوں کو اپنے کامیابی کی سیڑھی بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح بالکل یہ بات ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ سیلاب کو ایک آفت سمجھا جاتا ہے، حالانکہ مہذب ممالک میں اور جو کہہ لیں جو کہ کنٹریز جو ہیں جہاں پر کامیاب لوگ ہیں، جہاں پر عقل مند لوگ ہیں، وہ اس کو آفت نہیں سمجھتے۔ یہ آفت نہیں ہے، یہ ایک مس مینجمنٹ ہے۔ اللہ کی طرف سے بہت ساری نعمت کی آپ کے اوپر بوچھاڑ ہوئی، تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کوئی ڈیمز نہیں بنائے ہوئے، آپ نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ مثلاً پاکستان میں آپ کو اچھے سے یاد ہوگا کہ 2012-13 میں 10 میں بھی تقریباً 2010 میں تقریباً سیلاب آیا، جب وزیر اعظم جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی تھے۔ تب بھی اسی طرح لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، راشن دیے، لوگوں نے راشن جمع کیے، لوگوں نے امداد پاکستانیوں سے لی، لیکن پاکستانی عوام جو متاثر ہوئی سیلاب سے ان تک نہیں پہنچائی، اپنے ہی گھروں میں لے لیے، ڈال لیے پیسے۔ وہ ایک جو ہے وہ UN کی انوائے آئی پاکستان میں، تو غالباً انجلینا جولی ان کا نام تھا، تو ان کو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے جو ہے وہ جب اپنے گھر میں سیلاب کے دوران انہوں نے وزٹ کیا، UN کی طرف سے ظاہر امداد وغیرہ دینی تھی، جب انہوں نے یوسف رضا گیلانی نے ان کہا جی کہ میری فیملی کی وش ہے آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں کھانا کھائیں، تو ان کے گھر گئی تو انہوں نے دیکھا کہ لگژری کھانے ہیں ہر طرف، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ یہاں کے حکمران جو ہیں نا وہ اپنی کم کریں اپنی جو ہے لگژری لائف کو، اور وہ سپینڈ کریں وہاں پہ۔ تو سیلاب میرے پیارے پاکستانیوں، سیلاب جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، بارش ہے، بشرطے کہ آپ نے ہیومن بینگز ہونے کے ناطے عقل مندی سے ڈیمز بنائے ہوں اور ان پانی کو سٹور کریں، پانی کو سٹور کریں، اس پانی سے بجلی بنائیں، تو آپ کو بجلی سستی پڑے، سستی بجلی سے آپ مینوفیکچرنگ کریں، پروڈکٹس بنائیں، دنیا میں سیل کریں، اور آپ منافع کمائیں اور اپنی لائف کو بہتر بنائیں۔ یہ ہے اس کا مقصد۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈیمز نہیں بناتے۔ 88 میں لاہور میں سیلاب آیا، لاہور ڈوب گیا، ہم نے ڈیمز نہیں بنائے۔ 2001-2 میں سیلاب آیا، ہم نے ڈیمز نہیں بنائے۔ 2010 میں سیلاب آیا، ہم نے ڈیمز نہیں بنائے، اور اب 2022 میں جب سیلاب آیا تو تب بھی ہم نے ڈیمز نہیں بنائے، ہم نے اس کو آفت کا نام لے کے لوگوں سے پیسے بٹورے۔ اور حالانکہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ پہلی دفعہ میں کی گئی غلطی جو ہے وہ غلطی ہوتی ہے، دوسری دفعہ میں کی گئی غلطی غلطی نہیں ہوتی، وہ آپ کی آپشن ہوتی ہے کہ جس کو آپ آپشن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ بہت سارے یہ غلط میننگز ہمیں سکھائے گئے ہیں کہ سیلاب آئے تو آفت آتی ہے، میرا یہ ماننا نہیں ہے۔ سیلاب آئے تو اگر آپ نے ٹائملی ایک سیلاب سے بندوبست کیا ہو ڈیمز کا، تو وہ آپ کے لیے جس کو آفت کہہ رہے ہیں وہ ایک نعمت بن جاتی ہے۔ چائنا میں 1938 میں سیلاب آیا، انہوں نے کچھ نہ کیا۔ پھر چائنا میں 1987 میں سیلاب آیا، پھر انہوں نے جس جگہ جس علاقے پر سیلاب آیا وہاں پر انہوں نے بہت بڑا ڈیم
تعمیر کر لیا. تو اس کا انہوں نے کیا فائدہ لیا کہ وہ جو ڈیم دوبارہ جب سیلاب آیا یا بارشیں بہت زیادہ ہوئیں تو ان ڈیمز میں پانی گیا, پانی سے انہوں نے بجلی بنائی, سستی بجلی, سب سے سستی بجلی ڈیمز پانی کے ذریعے بنتی ہے. سستی بجلی سے انہوں نے اپنے کارخانوں کو, اپنی فیکٹریز کو جو ہے وہ بجلی مہیا کی, اور سستی بجلی سے انہوں نے پھر سستی مینوفیکچرنگ کی اور دنیا کے مقابلے میں سب سے سستی پروڈکٹس بنائیں, اور پوری دنیا نے کمپیٹیٹرز کو چھوڑ کے چائنا سے چیزیں لیں, اور چائنا آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو اس لیے آپ کے اوپر اگر کوئی آفت یا بارشیں یا اس طرح کا کوئی سلسلہ آئے تو آپ اس کو آفت نہ سمجھیں. میں سمجھتا ہوں آفت صرف وہی چیز ہے جو پہلی دفعہ آئے اور آپ کو اس سے پہلے اس کے بارے میں کوئی پتہ نہ ہو, جیسا کہ کرونا, کووڈ-19 جب یہ آیا اس سے پہلے دنیا کو کچھ نہیں پتا تھا یہ کیا ہے, لیکن پھر اس کی ویکسین آ گئی. اب دوسری دفعہ تو یہی ہے نا کہ جب بھی جو ہے وہ کووڈ آئے گا اس کو ڈیل کر لیا جائے گا کیونکہ اس کی ویکسین بنائی ہوئی ہے. اب پھر دوبارہ کووڈ آئے اور ہم کہیں کہ اپنا وہ آفت آ گئی ہے, تو میرا خیال ہے ہم غلط ہوں گے, کیونکہ ایک دفعہ مصیبت آئی اور اگر آپ نے اس کو 21ویں صدی میں ہوتے ہوئے, ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے, علم کے ہوتے ہوئے اس کو اگر آپ نہیں سمجھتے تو اس میں آپ کی غلطی ہے, وہ آفت نہیں ہے, وہ نعمت تھی, آپ نے اس کو اچھے سے یوٹیلائز نہیں کیا. اب کووڈ بھی ایک طرح کی نعمت ہے اگر آپ پازیٹیو تھنکر ہوں, میں تو پازیٹیو تھنکر ہوں, کہ لوگ جو ہے وہ اس سے پہلے وہ ماسک کا یوز نہیں کرتے تھے, بیماریاں سر عام سانس لیا جا رہا ہے, وہ اپنا چیزیں جو استعمال کر رہے ہیں ان کو اچھی طرح صاف نہیں کرتے تھے, گندگی پھیلتی تھی, اور دانت برش نہیں کرتے لوگ, وہ اس سے جو ہے وہ سانس منہ کا نکل کے کسی اور کی طرف جا رہا ہے, اس کو بیماریاں پھیلا رہا ہے. تو اب کیا ہوا کہ لوگوں نے اپنی صفائی کا خاص خیال رکھنا شروع کر دیا. تو آفات کو آفات ہی سمجھیں, نعمتیں سمجھیں, بیماریاں نہیں.